السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے 6 اسباق کمپلیٹ کر لیے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کا 7واں سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے من البئر الی القصر، کنویں سے محل کی طرف۔ قصر یعنی محل، کنویں سے محل کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر کے وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ من البئر الی القصر، کنویں سے محل کی طرف۔ وکانت جماعت، ایک جماعت، تسافر، سفر کر رہی تھی۔ سافر یسافر سے یہ تسافر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کے ضمیر لوٹ رہی ہے جماعتن کی طرف۔ وکانت جماعت تسافر، ایک جماعت سفر کر رہی تھی، فی ہذہ الغابۃ، اس جنگل میں، اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی۔ وعطشوا، عطش یا عطش کے معنی ہوتا ہے پیاس لگنا، پیاسے ہونا۔ وعطشوا، اور ان کو پیاس لگی، فی الطریق، راستے میں، اور وہ راستے میں پیاسے ہوئے یا ان کو راستے میں پیاس لگی۔ وَبَحَثُوا عَن بِئْرٍ، بحث یبحث کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ وَبَحَثُوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَبَحَثُوا، اور انہوں نے تلاش کیا، ڈھونڈا، عن بئر، کسی کنویں کو، یعنی کسی کنویں کی تلاش کی انہوں نے۔ وَرَأَوْا بئرًا، اور انہوں نے دیکھا، بئرًا، ایک کنویں کو، اور انہوں نے ایک کنویں کو دیکھا۔ فَأَرْسَلُوا، أَرْسَلَ يُرْسِلُ کے معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا، تو انہوں نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف۔ یہ ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ لوٹے گا بئر کی طرف۔ تو انہوں نے کنویں کی طرف بھیجا، رجلاً، ایک آدمی کو۔ تو انہوں نے کنویں کی طرف ایک آدمی کو بھیجا۔ لیأتی لہم بالماء، لیأتی، تاکہ وہ لائے، لہم، ان کے لیے، بالماء، پانی، تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ تو انہوں نے ایک کنویں کو دیکھا، اور انہوں نے کنویں کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لے آئے۔ جاء الرجل الی البئر، آدمی آیا، الی البئر، کنویں کی طرف، یعنی جس آدمی کو بھیجا گیا تھا وہ کنویں کی طرف آیا۔ وَأَدْلَى دَلْوَهُ، ادلا کے معنی ہوتا ہے ڈالنا، دلوہ، دلون کے معنی ہوتا ہے ڈول۔ وَأَدْلَى دَلْوَهُ، اور اس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ دلوا یہ مفعول بہ ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ وَأَدْلَى دَلْوَهُ، اور اس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ وَنَزَعَ الدَّلْوَ، نزع کے معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ وَنَزَعَ الدَّلْوَ، اس نے ڈول کو کھینچا۔ فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيلَةٌ، تو ڈول، ثقیلۃ، بھاری تھا یا بہت بھاری تھا، یعنی جب اس نے ڈول کھینچا تو بہت زیادہ بھاری تھا۔ وَأَخْرَجَهَا، اس نے اس کو نکالا۔ اخرجہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، اور ہا ضمیر کا جو مرجع لوٹ رہا ہے وہ ہے دلون کی طرف۔ وَأَخْرَجَهَا، اور اس کو نکالا، ڈول کو نکالا۔ فَإِذَا فِي الدَّلْوِ،
تو ڈول میں غلامن ایک غلام تھا، ایک بچہ تھا، غلام کے معنی بچے۔ تو اس آدمی نے اس ڈول کو نکالا، اس ڈول میں ایک بچہ تھا۔ دہش الرجل، آدمی ہکا بکا رہ گیا یا حیران ہو گیا۔ دہش الرجل، آدمی حیران ہوا یا پریشان ہوا یا پھر ڈر گیا۔ دہش الرجل، آدمی حیران ہوا، ونادا، اور اس نے آواز لگائی، ندا لگائی۔ نادا ینادی کے معنی ہوتا ہے آواز لگانا، ندا لگانا۔ تو آدمی حیران ہوا اس بچے کو دیکھ کر کے، ونادا، اور اس نے آواز لگائی، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو خوشخبری ہو، یہ تو بچہ ہے، یہ تو غلام ہے۔ یا بشرا، بشارت ہو، ھذا غلام، یہ تو غلام ہے، یہ بچہ ہے۔ وفرح الناس جدا، فرح یفرح کے معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ وفرح الناس، اور فرحہ کا جو فاعل ہے وہ الناس ہے، اور لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وَأَكْفَوْهُ، اکفا یکفی کے معنی ہوتا ہے چھپانا۔ وَأَكْفَوْهُ، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا، یعنی اس بچے کو چھپا لیا، اس غلام کو چھپا لیا۔ وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، یہ مصر یہ حرف جر ہے، اور حرف جب کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کسرہ، اس کو جو ہے زیر دے دیتا ہے، لیکن یہاں پر یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مصری نہیں ہوگا بلکہ مصرہ ہی پڑھا جائے گا۔ وَوَصَلُوا، اور وہ پہنچے، اِلیٰ مصر، مصر کی طرف۔ وَقَامُوا، قام یقوم کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ وَقَامُوا، وہ لوگ کھڑے ہوئے، فی السوق، سوق معنی ہوتا ہے بازار، وہ لوگ بازار میں کھڑے ہوئے۔ نادوا، اور انہوں نے آواز لگائی، من یشتری ھذا الغلام، من معنی کون، یشتری خریدے گا، ھذا الغلام اس غلام کو، اس غلام کو کون خریدے گا، من یشتری ھذا الغلام اس غلام کو کون خریدے گا، اشتری العزیز عزیز نے خریدا، عزیز یہ اس زمانے کا ایک طرح سے منسٹر مان لیجئے، اشتری العزیز عزیز مصر نے خریدا، یوسف یوسف علیہ السلام کو، بدراہم معدودۃ چند درہم کے عوض، چند درہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا۔ آگے دیکھیے، وَبَاعَهُ التُّجَّارُ، باع کے معنی ہوتا ہے بیچنا۔ وَبَاعَهُ التُّجَّارُ، اور تاجر نے اس کو بیچ دیا۔ وَمَا عَرَفُوا يُوسُفَ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ، ذَهَبَ کے معنی ہوتا ہے جانا، اور جب با صلے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے کر جانا۔ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ، عزیز مصر لے کر کے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اِلیٰ قصرہ، اپنی محل کی طرف، اور یوسف علیہ السلام کو اپنی محل کی طرف لے کر کے گئے۔ وَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ، اور اپنی بیوی سے کہا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، یوسف علیہ السلام کی، اکرمی یعنی تو عزت کر، یوسف علیہ السلام کی، تو یوسف علیہ السلام کا اکرام کر۔ انہ ولد رشید، بے شک وہ یعنی غلام، لڑکا یوسف، ولد رشید ایک نیک لڑکا ہے۔ انہ ولد رشید، بے شک وہ نیک لڑکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم اس کا اگلا
لیسن بھی پڑھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.